الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اور وہ لوگ آپ سے
حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت کا زمانہ ہے، ایک تکلیف ہے، لہذا تم اس پیریڈ میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ جب اچھی طرح وہ طہارت حاصل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انتہائی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے محاسن اور خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ مشکل ہے۔ ان اوصاف میں سے ایک بڑا وصف یہ ہے کہ فطری اعتبار سے انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے یہ اس کی تائید کرتی، جو چیزیں اس کے لیے کراہت اور ناپسندیدگی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس شریعت اسلامیہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، مستحسن نہیں گردانا۔ جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں، یہ تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، اس سے مراد فطرت سلیمہ، انسان کی اپنی عقل عادت مراد نہیں ہے، وہ سلیم الفطرت انسان جو ایک حقیقت پر اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ اس کی فطرت مراد ہے، اور فطرت ہے ہی دین اور شریعت کا نام۔ یعنی اگر آپ فطرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین اور اسلام پر جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی فطری زندگی ہی ہو۔ اس حوالہ سے ابتدائی چیزیں وہ میں نے عرض کر دی تھی۔ اس کے بعد جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور فطرتوں کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں ایک عنوان نظر آتا ہے طہارت کا۔ طہارت کا لفظ یہ ایک دینی اصطلاح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں طہارت تو اس سے مراد صرف صفائی ستھرائی نہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چیز جو وہ اپنے طور پر ہر علاقے کا بندہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا جاتا، تو وہ اس کو دور کرنے اور اس کا ازالہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں اور دین کے حوالہ سے اس صفائی ستھرائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کو طہارت کہتے ہیں۔ طہارت صرف اپنی گندگی دور کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ طہارت عبادت ہے، طہارت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو مومن اور ماننے والا جب اختیار کرتا ہے
تو وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہوتا. اور جب ہم صفائی ستھرائی کی بات کرتے ہیں وہ ضرورت کی حد تک ہے، اس میں مقصدیت کا پہلو وہ موجود نہیں ہوتا. اسی لیے جن لوگوں نے صفائی ستھرائی کی بات کی ہے، آپ کبھی ان کے احوال جاننے کی کوشش کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا وہ نظام طہارت اور عبادت جس کے ذریعے انسان اپنے ظاہر اور باطن میں بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے، جس میں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے اس کی زندگی سے، اس طہارت کے نظام کو اپنانے سے وہ نصیب ہوتی ہے مومن کو. دوسرا آدمی کتنی بھی کوشش کر لے وہ اس کی حقیقت تک اور اس کے منافع اور حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتا. بس ایک مثال کے ذریعے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کئی علاقے ہیں، بالخصوص ایشیا ہی کے اندر، یہ جاپان وغیرہ کے ملک، جو مرد اور عورت کے زن و شو کے تعلق سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. یعنی وہ غسل کرتے ہیں مکس اپ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، ایک انسان کے تعلق کی بنیاد پر یہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن آپ دیکھیں اسلام نے جو نظام وضع کیا ہے اور جس طہارت کا ذکر کیا ہے وہ محض ایک دوسرے کے ساتھ کشش کا باعث بننا مقصود صرف نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے؟ یہ چیز نصیب ہوتی ہے جب آدمی اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. جب اپنی مرضی سمجھ کر اختیار کرتا ہے تو ضرورت تو پوری کر لیتا ہے، مگر اس مقصد کے نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں اس کو جو روحانی اور جسمانی اعتبار سے سکون نصیب ہوتا ہے وہ اس سے محروم ہوتا ہے. یہ بات اب عملی ہے تو عمل والے ہی جان سکتے ہیں کہ جب آدمی طہارت کی حالت میں نہیں ہوتا شریعت اسلامیہ کی روح سے تو اس کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے. جب وہ طاہر ہو جاتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر جو نشاط اور فرحت حاصل ہوتی ہے وہ پلیدگی کی وجہ سے اس کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اور ہمارے ہاں اب کچھ نام نہاد مسلمان دانشور بھی یہی کہتے ہیں فلاں عمل اس سے مقصود تو صفائی ہی ہے. نہیں، صرف صفائی مقصود نہیں، صفائی حاصل ہو جاتی ہے نتیجہ میں، اور ہماری غرض طہارت کو حاصل کرنا ہے، اس عبادت کو اپنانا ہے جس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا. بس یہ جو سوچ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو ایمان کے لیول پر جو ہے وہ پرکھ کر دیکھتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو اپناتے ہیں، اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے. نظافت، کلینلینس اور چیز ہے، مگر طہارت اور پیوریفیکیشن جسے کہتے ہیں وہ اور چیز ہے. پیورٹی آتی ہے انسان کے اندر. یہ نظام اللہ رب العزت نے دیا ہے. ہر اس عمل میں جہاں انسان فطری طور پر محسوس کرتا ہے کہ یہ جو نقص آ گیا ہے، یہ جو میری زندگی کے اندر ناپسندیدہ چیز داخل ہو گئی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے احادیث کے ابواب بھرے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان طہارت کے مسائل کو بیان کرے شاید مہینے نہیں سال لگ جائیں. اتنی تفصیل بیان کی گئی، اتنی جزیات کو بیان کیا گیا ہے. وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی کہ مشرک جو اور عیسائی اور کافر جو ہیں وہ طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا نبی وہ بول و براز کے مسائل بتاتا ہے، تو یہ فخر کی بات تھی. اس لیے کہ انسان کی عملی زندگی کے اندر ترقی اور نشو و نما فطری حوالہ سے جب آگے بڑھتی ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان اس سے محروم ہو تو وہ ترقی نہیں پا سکتا. تو میرے بھائیو، طہارت کے ضمن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ باطن کی طہارت، اس کے باطن کے اندر، یعنی اس کے عقیدے اور فکر کے اندر ایسی چیز موجود ہونی چاہیے کہ جس سے گندگی دور ہو. اللہ رب العزت قرآن مجید میں خطاب کر کے مسلمانوں سے کہتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس،
یہ مشرک نجس ہے۔ یہ نجس سے کیا مراد ہے؟ کسی کافر مشرک کے ساتھ لگنے سے آدمی کوئی پلید تو نہیں ہو جاتا، یعنی کوئی ایسی گندگی ظاہر میں بھی موجود نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی فرمایا انما المشرکون نجس، یہ نجس ہے۔ یعنی ان کی ایک تو تحقیر مقصود تھی کہ جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ چلتا پھرتا کتنا بھی خوبصورت نظر آئے، مومن کی نگاہ کے اندر وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں، خوشی کے ساتھ نہیں ہے، بس مجبوری ہے، ایک اجازت ہے کہ حصی اعتبار سے اس کو گندگی نہیں لگی ہوتی۔ ورنہ وہ لوگ جو اس طہارت کے نظام سے محروم ہیں وہ ایسی چیزوں سے محبت کرتے ہیں کہ جس کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اگر وہ خود اپنی مرضی کے ساتھ آپ کے کسی برتن کے اندر منہ ڈال لیتا ہے تو اس کی صفائی بھی اس طہارت کے نظام کے تحت کرنا ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، یہ ہے طہارت۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے، وہ کتا جو ان لوگوں کے منہ کو چاٹتا ہے، وہ جو ان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ برتنوں میں صرف منہ نہیں ڈالتا، کس طرح وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے یہ کوئی میرے بتانے والی چیز نہیں ہے، مگر اس طہارت کے نظام کے اندر اس جانور کی آلودگی اور اس کے لعاب سے نکلنے والی خباثتیں جو ہیں اور جو نقصان کی چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، جب یہ کتا منہ ڈال جائے تو پھر پانی کے ساتھ اس کے لعاب کے اثرات کو ختم نہیں کرنا، نہیں، فرمایا اس کو طہارت کے عمل سے جو ہے وہ گزارنا ہے۔ 7 دفعہ پانی لگاؤ اس کو، وعفروہ فی الثامنۃ، اور 1 دفعہ مٹی کے ساتھ اس کو صاف کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اثرات ہیں آج نتائج کے اعتبار سے یہی دنیا یہ مرنے سے بہت ڈرتی ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر اس کو یہ نقصان نظر آئے کہ اس سے آدمی جو ہے اس کو یہ جسمانی اعتبار سے فلاں فلاں نقصان ہو جاتا ہے، وہ بہت اس سے اجتناب کریں گے، بچیں گے، ریسرچ اور تحقیق کریں گے، کروڑوں اربوں ڈالر لگائیں گے اسی بات پر، مگر ان کی روحانیت کے اندر وہ کس قدر گندگی موجود ہوتی ہے وہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 دفعہ پانی اور جو ہے وہ 1 دفعہ مٹی کے ساتھ اس کو صاف کرو تاکہ اس کے اثرات کھرچ جائیں اس جو ہے برتن سے۔ اب وہ ان کی زندگی کا طرز کیا ہے، کیا لائف سٹائل ہے ان کا، یہ اس سے جو ہے وہ آپ فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ نظافت، کلینلینس، صفائی اور چیز ہے۔ وہ تو صفائی کو بھی نہیں اپنا رہے، یعنی وہ جس چیز کے دعوے دار ہیں طہارت تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں، کسی ماننے والے کا کسی چیز کی پاکیزگی میں طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر وہ تو کلینلینس سے بھی محروم ہے۔ کس طرح ان کے گھر کا حصہ ہوتا ہے یہ جانور، اسی طرح اور گندگی کی چیزیں ہیں، یہ خنزیر جیسی بدبودار چیز جو ہے کس طرح اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ ایک مثال ہے، باقی ساری زندگی بھی اسی طرح کی ہے۔ ہم اس طہارت کے نظام کو اپنائیں، طاہر ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں طہارت پر کئی حوالوں سے زور دیا ہے۔ جب ابتدائی وحی کا نزول ہوا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی ایک داعی کے لیے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کیا اوصاف جو ہیں وہ اپنائے تو اس کی دعوت جو ہے اس کے نتائج بہتر اس کو نظر آئیں گے۔ فرمایا قم فانذر وربک فکبر، اللہ رب العزت سے تعلق کے بعد آگے جو آیت ہے وہ قابل غور ہے جو آج کے اس عنوان سے متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وثیابک فطہر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باقی شرطوں کے ساتھ اپنی خوبیاں اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو بھی پاک اور صاف کیجیے، طہارت حاصل کیجیے۔ اپنے نبی سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ طہارت کو اپناؤ، اور پھر خاص طور پر باطنی حوالہ سے کہا والرجز فہجر، یہ جو اندر کی پاکیزگی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چیز کہ جو اس کے اندر نقص پیدا کرتی ہے، باطن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ اچھی تبدیلی نہیں ہے، والرجز فہجر، اس کو چھوڑ دیجیے، اس گندگی کے قریب تک نہیں جانا۔ معنوی اعتبار سے جس کو
اللہ جو ہے وہ فرما رہا ہے انما المشرکون نجس، اس کا ذکر. لیکن عرض یہ ہے کہ اس معنویت کے ساتھ ساتھ حصی اعتبار سے کہا لباس تمہارا صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہاں ہمارے مسلمانوں کو بھی غلط فہمی لگتی ہے، سادگی اور چیز ہوتی ہے، گندگی بالکل اور چیز ہوتی ہے. گندا رہنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی جو ہے وہ حمایت نہیں کی، نہ اس کی تائید کی ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے، حوصلہ شکنی کی ہے. ہر عمل کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ جب میں بیان کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبصورت انداز کے ساتھ یہ طہارت کے ذریعے صفائی اور ستھرائی سکھائی. اس لیے فرمایا ظاہری لباس کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم از کم مومن اور مسلمان خواہ وہ محنت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لباس کے اندر صفائی مشکل ہو، لیکن فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ فلیغتسل، 7 دن کے بعد جب وہ اجتماع میں لوگوں کے ساتھ مل کر اکٹھا ہوتا ہے تو وہ غسل کرے، غسل کر کے آئے. وہ محنت کے آثار کی وجہ سے جو بدبو ہے اس کو دور کرے، کپڑوں کو صاف کرے، صاف ستھرا لباس نیا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 کپڑے رکھ لے نئے کپڑے، تو یہ عید کا دن ہے، عید کا دن، جمعے کا دن، وہ 8 دن کے بعد اس عید کو اپنانے کے لیے خصوصی اہتمام کرے. یہ طہارت کا ایک نظام ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، یہ مسلمان پر حق ہے کہ 7 دنوں میں سے ایک دن وہ ضرور غسل کرے. یغسل رأسہ و جسدہ، اپنے سر اور پورے جسم کو وہ دھوئے، یعنی غسل کرے، بالاہتمام غسل کرے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ جو آیت میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، حیض کے مسائل کے حوالہ سے، یہ اس پر انشاءاللہ کسی وقت پھر الگ سے بات کریں گے. اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ ایک مرد اور عورت کے تعلق کے اندر اس پیریڈ کے اندر یہ جو منع کر دیا گیا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ، افراد تفرید سے پاک کرتے ہوئے، کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس دوران عورت کو جو ہے وہ چھوت سمجھ لیا تھا، اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا تک نہیں کھاتے تھے. یہ یہود کا طرز عمل تھا. اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فطرت پر توازن اور اعتدال کے اندر جو ہے وہ احکامات دیے، سکھایا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا. انسان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز وقتی طور پر آ جاتی ہے تو مومن اس کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہو جاتی، اس کے ہاتھ کے اندر کلیدی نہیں ہوتی. حکمن اس کے اندر جو ہے وہ حکم لگاتے ہیں، کچھ پابندیاں اس کو، کچھ آسانیاں بہم پہنچائی گئی اور کچھ چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کی تلقین کی گئی ہے، اور کچھ نہیں. خیر، جو عرض کرنا تھا وہ کیا ہے؟ اس آیت کا اختتام کس بات پر ہوتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے طرف رجوع کرنے والوں کو محبت کرتا ہے کہ یہ سب سے کٹ کر اپنی اصلاح کے لیے میرے ہی در پر آ رہا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے یہ بندہ، اسی طرح فرمایا ویحب المتطہرین. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت طہارت کا نظام اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اختیار کرنے والے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حصہ بنتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بنایا ہی اس طرح کے ہے کہ وہ نظافت، وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. وہ فرشتوں کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے جب وہ طاہر ہوتے ہیں. بندہ جب تک حادث نہیں ہوتا، یعنی ظاہری طور پر اس کا وضو تک نہیں ٹوٹتا، تو وضو کی حالت میں اگر وہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے تو اس کی مجلس فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں فرشتے. یہ فرشتوں کی مجلس. اس لیے فرمایا ان الملائکۃ تتعزى، جب تم مسجد میں آؤ فلا ان من اکل من هذه الشجرۃ المنتنۃ، یہ بدبودار ایک درخت ہے، حالانکہ وہ جائز ایک عمل ہے، وہ جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، لیکن فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے تو یہاں مسجد کے اندر انسان جو نظر آتے ہیں ان کی آبادی کے ساتھ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نظر بھی نہیں آتی، وہ بھی موجود ہوتی ہے. اس لیے فرمایا پیاز کھانے کے بعد جب آدمی مسجد میں آتا ہے فلا یقربن مسجدنا، تو پھر وہ قریب نہ جائے جب تک کہ اس کے آثار دور نہ کر لے.
کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جس سے انس و جن اذیت محسوس کرتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تم اللہ کے فرشتوں کے ساتھ مجلس اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی جگہ آئے ہو، لہذا ان کی مجلس اور ان کا ساتھ جو ہے وہ اپنے ہم نشیب بن کر رہنے کے لیے، اس کا ساتھ جو ہے اس کو دوام بخشنے کے لیے، جب تک تم اس طہارت کی حالت میں ہو وہ تمہارا حصہ رہے، تمہاری مجلس کا حصہ رہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ یہ چیزیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، فرشتوں کو تو بالاولیٰ اچھی نہیں لگتی، لہذا ان سے دور رہو، دور کر کے جو ہے وہ آؤ مسجد کے اندر، پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم کلام ہو۔ وہ اللہ کی مخلوق کس طرح انسان کے کتنا قریب ہو جاتی ہے، اس کی تفصیل آپ جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ تو عرض کرنا تھا، ان اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو فطرت پر ہوتی ہے، جس طرح کے فرشتے ہیں وہ تو ہے ہی فطرت پر، وہ پاکیزگی اور طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ چیزوں میں سے ایک تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ مسلمانوں کے مقابلہ میں منافقین نے ایک مسجد بنا لی، مسجد زرار۔ اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں کو سب سے بہتر جانتا تھا، اپنے نبی کو منع کر دیا کہ اس مسجد کو جو اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے، آپ یہ اعزاز نہ بخشے کہ جہاں نماز پڑھ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کو کھول دیں کہ وہ وہاں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ان کی غرض کچھ اور ہے، یہ مسجد اس قابل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادوں کے اندر ارادہ کچھ اور ہے۔ اس لیے میں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، ابتدائی دن سے لے کر جو تقوی پر مسجد بنائی گئی ہے، احق ان تقوم فی، اس کے مقابلہ میں وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں قیام کریں۔ ساتھ ہی آگے فرمایا کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ منافقوں کے مقابلہ میں مسجد ہے، یہاں منافق نماز پڑھیں گے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک تو اس مقام کی بات ہے، مکان کی بات ہے، یعنی جگہ کی بات ہے، اور دوسری طرف فرمایا اس جگہ کو آباد کرنے والے، رہنے والے لوگوں کی بات ہے۔ وہ منافق ہے، ادھر کیا ہے؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد اس قابل اس لیے ہے اور حقدار زیادہ یوں ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی اس طہارت کو بہت زیادہ جو ہے وہ محبوب جانتا ہے۔ تو خاص طور پر جب اللہ نے یہ تعریف کی اور یہ آیت نازل ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الانصار فما طہورکم، اے انصار کی جماعت مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تمہاری تعریف کر کے قرآن نازل کر دیا ہے، یہ تمہاری طہارت ہے کیا؟ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ کچھ نہیں، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نتوضأ للصلاۃ، ہم وضو کرتے ہیں، صرف صبح اٹھ کر منہ ہاتھ نہیں دھوتے، بعض بے نصیب مسلمان بھی ایسے ہیں منہ ہاتھ دھونے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، وضو نہیں کرتے۔ وضو کا ایک طریقہ کار ہے، ایک عبادت کا حصہ ہے، اس لیے فرمایا نتوضأ للصلاۃ، یا رسول اللہ ہم وضو کرتے ہیں، یعنی اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، وضو خاص طور پر، یعنی آپ دیکھیں حالانکہ وہ منہ اور اعضاء جو ظاہر کے ہیں انہی کو دھویا جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ عبادت ہے، عبادت، اس کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی تم اپنے منہ ہاتھ کو دھوتے ہو لیکن اللہ کے ہاں یہ اتنے قرب کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے، گناہ جڑتے ہیں اس لیے فرمایا نتوضأ للصلاۃ، یا رسول اللہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، نغتسل بالجنابہ، جب جنبی ہو جاتے ہیں تو پھر غسل کرتے ہیں، جنبی ہو جاتے ہیں مطلب ایک ایسی حالت آ جاتی ہے جس کا ازالہ، جس نقص کو دور کرنا، اس کا خیال مومن ہی کو آ سکتا ہے۔ وہ کیا پھر کرتا ہے؟ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عبادت کو اپناتا ہے، ان طرز عمل کو اپناتا ہے جس سے وہ اللہ کی بندگی کر کے پھر دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں چلا جائے، جنبی نہ رہے، جنابت کا خاتمہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، بس یہ ہے کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں، جب ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اپنے حصے کو دھوتے ہیں جسم کے، تو فرمایا پھر پانی کے ساتھ دھوتے ہیں،
مٹی وغیرہ استعمال نہیں کرتے یا اس پر اکتفا نہیں کرتے. جس طرح کی ایک روایت ہے، اگرچہ وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس مسئلے کو چلے ضمناً سمجھ لینا ضروری ہے. بعض علاقوں کے اندر تو بالخصوص یہ کام دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پہلے مٹی استعمال کرنا پھر جو ہے وہ پانی استعمال کرنا اس کی کوئی الگ سے فضیلت ہے. یہ کوئی ثابت شدہ عمل نہیں ہے. وہ لوگ پہلے جو ہے وہ مٹی کو استعمال کرتے ہوئے ایسی کیفیت بناتے ہیں کہ جو بڑی معیوب سی نظر آتی ہے، اور پھر وہ ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل یہ ثابت نہیں ہے. پانی موجود ہو، الگ سے مٹی جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ثابت نہیں ہے. یہاں بھی جو فرمایا، جو ابو داؤد کی صحیح حدیث میں عرض کر رہا ہوں، نستنجی بالماء، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہماری خوبی بیان کی ہے، ہماری تعریف کی ہے، تو ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو صرف عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھو انہوں نے جو کچھ باتیں بیان کی ہیں وہ طہارت کا ایک نظام ہے جس کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے اور سورہ توبہ کی آیت اتار دی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا اور پھر ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں تو صحیح یہ کرتے کیا. تو میرے بھائیو، طہارت کا ایک نظام ہے. اب اس کی سنتیں، اب اس طہارت کے نظام کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں اپنانا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے. اس میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت ہمیں پوری شان اور آن کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی اللہ کے رسول کا اسوہ جو ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اسی کے قائل ہیں اور اسی کے فاعل بننے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.